اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالے کرامات عثمان غنی، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے کی گئی جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ سلسلہ ہے اللہ والے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ والوں کا شوق مطالعہ، یعنی مطالعہ کہتے ہیں ریڈنگ کو، کہ کس طرح اللہ والوں کا شوق تھا کہ وہ کس طرح ریڈنگ کیا کرتے تھے اور کتنا وہ اس کے اوپر اس کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آج کی اس جدید دور کے اندر ریڈنگ کے کئی طریقے کے یوں سمجھے کہ اس میں ہم کئی طریقے سے ریڈنگ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، PDF وغیرہ کے ذریعے، لیکن کتابی شکل جو ہے یہ اس کی اہمیت اپنی ہے، اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنے کا انداز عمومی طور پر ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ مطالعہ دیکھا جائے تو وہ نہایت اعلیٰ اور عمل پیرا ہونے کے لیے کافی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ریڈنگ کیا کرتے تھے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا، کس طرح انہوں نے کتابیں یہ پڑھی، کیونکہ دن کا بیشتر حصہ ان کا مطالعے میں گزرتا، اور یہی وجہ تھی کہ کثرت مطالعہ یعنی ریڈنگ بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے اور اس پر عمل نے زندگی گزارنے کے انہیں ڈھنگ سے یہ آگاہ کر دیا۔ البتہ مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہر وقت کتب میں مستغرق رہنا یہ لازم نہیں، بلکہ ابتداً اپنے لیے مخصوص کتابوں کو چنا جائے۔ بعض لوگ کوئی بڑی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کو بڑا وہ کرتے ہیں کہ بھائی پہلے اس کو پڑھ لیں، تو پہلے میرے لیے فرض علم ضروری ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں فرض علم کی کتابیں یہ پڑھوں اور اس کو سیکھوں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یوں سمجھے کہ آدمی بڑھتا جائے۔ تو میں نے چند باتیں عرض کر دی، ماشاءاللہ ہمارے فراز مدنی بھائی تشریف فرما ہے اور بڑے زبردست انداز کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، ٹاپک کے بارے میں متعلق ہمیں ماشاءاللہ یہ سمجھاتے ہیں۔ تو فراز بھائی سب سے پہلے واٹ از دا میننگ آف مطالعہ؟ مطالعے کا معنی کیا ہے، اس کا یہ لفظ کہاں سے نکلا، کہاں سے آیا، معنی کیا ہے، کچھ اس پہ ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا جو لٹرل میننگ ہے، جو لغت میں جو اس کا معنی ہے، وہ غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا۔ اسی طرح کتاب پڑھنے کو بھی مطالعہ کہتے ہیں۔ اور اس کی جو ٹرمنالوجک میننگ ہے، جو اصطلاحی تعریف ہے، وہ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ جو مؤلف ہے یا مصنف ہے، آسان الفاظ میں جو تحریر کرنے والا ہے، اس کی تحریر سے اس کی مراد کو سمجھ لینا، یہ مطالعہ کہلاتا ہے۔ بہت اچھا۔ اب یہاں پر دو انٹرسٹنگ پہلو ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گا، مدنی چینل کی جو ناظرین ہیں ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ جی۔ جو مطالعہ ہے یہ لفظ طلوع سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ طلوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز غائب ہوتی ہے تو جب وہ آ جاتی ہے سامنے تو اس کو طلوع کہتے ہیں۔ سورج جب ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، جب وہ آتا ہے، جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کو طلوع کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مثالیں، عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص آج طلوع ہوا، تو پہلے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک نظر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آج یہ طلوع ہو گیا، یہ ظاہر ہو گیا۔ یعنی پردہ غیب میں ایک چیز ہوتی ہے اور جب وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کو طلوع ہونا کہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں چاند کہاں سے نکلا، چاند کہاں سے نکلا، تو وہ اگر اس کو دیکھیں تو وہ طلوع کا معنی ہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب مطالعے کا جو سمجھ لیں کہ جو لفظ ہے اصل وہ طلوع ہے۔ اب بندہ جب علم نہیں رکھتا ہوتا اور وہ جب مطالعے کی طرف آتا ہے، کتب بینی کی طرف آتا ہے، بک ریڈنگ کی طرف آتا ہے، تو ایک چیز جو پہلے اس کے سامنے ظاہر نہیں تھی وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مطالعہ کہتے ہیں۔
لیکن چونکہ یہ صرف مطالعہ نہیں ہے، یعنی جو لفظ ہے یہ صرف طلوع سے تو نکلا ہے، لیکن یہ صرف طلوع نہیں ہے بلکہ یہ مطالعہ ہے۔ اب مطالعے کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ عربک گرامر کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جانبین سے معاملہ ہوتا ہے، جیسے لفظ معاملہ یہ بھی جب ایک سے زیادہ بندے کرتے ہیں تو بولا جاتا ہے، اسی طرح مشارکت، مداربت، معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ دو بندے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے، مصافحہ یہ ہاتھ ملانا جب دو بندے ہوتے ہیں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عربک گرامر کے حساب سے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور اس میں یہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، دو پرسن ہونا اس میں کم سے کم ضروری ہے۔ اب اس کو مطالعہ کیوں کہتے ہیں؟ طلوع کا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، مطالعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جب کتاب پڑھتا ہے، اپنا وقت کتاب کو دیتا ہے، تو پھر کتاب اس کو اپنی فیوز و برکات عطا کرتی ہے، تو جب دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے پھر جا کے علم دین حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطالعہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سامنے کوئی پرسن نہیں ہے، مگر چونکہ یہ کتاب ایسی چیز ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ کتاب بک جو ہے وہ اسے فائدہ دیتی ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ اسے مطالعہ بڑی زبردست بات ہے۔ ایک چیز یہاں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہاں پر ہمیں وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، تو مطالعے سے علم دین حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں اور اپنے ہی حساب سے پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو اچھا خاصا علم دین حاصل ہو جائے، یہ مشکل ہے۔ تو اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے، جب کتاب اور پڑھنے والے کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر کتاب اپنی فیوز و برکات اس کو دیتی ہیں۔ اور یہ تو بعض علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ علم دین جو ہے وہ بستر پر آرام کر کے اور راحت کر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، مشقت کرنا، اپنا وقت دینا ضروری ہے۔ تو یہ مطالعے کی کچھ ایک سمجھ لیں کہ تعریف کے حساب سے کچھ نکتے علماء نے بیان کیے جو میں نے عرض کیے۔ دیکھیے یہ فراز میں مادہ پرستی کا دور ہے، یہاں کوئی بھی شخص بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا، تو آخر اس ترقی یافتہ دور جس میں سوشل میڈیا، یہ گیجٹس یہ سامنے اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ نہیں ایک جگہ بیان کے لے گئے تو یہ موبائل رکھا ہوا تھا، تو اس میں سے کچھ وہ آیت میں نے دیکھی، پھر یہ نکالا اس میں سے کچھ بیان کیا، تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں ابھی آپ تیسری کیا چیز نکالیں گے، بزرگ نے کہا، تو انہوں نے کہا یہ کیا کتابیں ہونی چاہیے، وہ خیر میں نے ان کو محبت سے جو ہے نا یہ کھول کے بتایا، میں نے کہا دیکھیں اس میں اس طرح کتابیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، تو جیسے 4 کتابوں سے میں نے بیان کیا تو 4 اٹھانی پڑتی، یہ آسانی ہو گئی کہ ایک ہی اس میں 4 چیزیں آ گئی، تو ان کو بڑی اچھی سمجھ کے اندر یہ بات آئی۔ تو اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ ان چیزوں سے جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک تعداد بہت کم ہے، ٹھیک ہے، پھر دینی آپ دیکھیں تو وہ اور بھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ریڈنگ کا مطالعے کے کوئی فوائد ہیں؟ اس میں کیا کہیں گے مدنی چینل کے ناظرین؟ مطالعے کے تو اتنے فوائد ہیں کہ ان کو اتنے سے سلسلے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ہر فائدے کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جب بندہ پڑھتا ہے یا اس کو محسوس کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہم کچھ فوائد اس کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو۔ دیکھیں سب سے بنیادی فائدہ جو مطالعے کا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک بنیادی عقائد کی معلومات بندہ حاصل نہیں کرے گا تو وہ خطرے میں ہی رہے گا، یا تو ایسے عقائد کو اختیار کر لے گا جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، یا ایسے عقائد کو اپنا لے گا کہ جو اس کو گمراہیت کی طرف لے جائیں گے۔ تو بنیادی چیز یہ کہ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب وہ مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہے مطالعے کے اندر، صرف مطالعے میں ایسا نہیں ہے، لیکن مطالعہ ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بہت سارے عقائد جو ہمارے علماء اہل سنت نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں وہ ہمیں کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو یہاں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ پھر بہت سارا فرض علوم اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ ظاہر کتابوں کی کہ ورق گردانی سے، مطالعے سے ہی اس کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب بندے کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جہالت کم ہوتی ہے۔ یعنی مطالعہ کرنے کا یا علم دین حاصل کرنے کا جو ایک اور سبب بیان کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ مطالعہ کرنے سے بندے کی جہالت دور ہوتی ہے۔ اب جب جہالت دور ہوگی تو ظاہر ہے کہ بہت ساری علم میں اس کے اضافہ ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا جو اس کو بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطالعے کا بہت بڑا فائدہ ہے، 2 فائدے۔ اس کے بعد پھر دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو مطالعے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ جہاں بھی آپ تبلیغ کرنے جائیں گے، آپ نیکی کی دعوت دینے جائیں گے، اب چاہے وہ مسلمانوں کے سامنے آپ نیکی کی دعوت دیں، وہاں پر بھی آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، اور مطالعہ بھی ریلیونٹ اور مستند مطالعہ۔
یعنی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ مطالعہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن فی الحال جو نفس مطالعہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نیکی کی دعوت ہے اس کو بھی عام کرنے کے لیے مطالعے کا جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اگر آپ غلط بات لوگوں تک بیان کریں گے تو آپ کے پیش نظر تو فائدہ ہوگا، نیکی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پس پشت آپ جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے نیکی کی دعوت کے لیے بھی اس فریضے کو انجام دینے کے لیے بھی مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اور مزید آپ اس کو اپ گریڈ کریں، اوپر کے درجے میں جائیں، تو جو تحقیق کرنے والے علماء ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو دلائل سے ثابت کرنا۔ اب وہ دلائل کیسے ثابت کریں گے؟ جب بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب جا کے ہی تحقیق ہوگی۔ یہ تو میں نے دینی اعتبار سے بات کی، اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ کوئی ایک کتاب سے نہیں ہوتی، 2 کتابوں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ہے وہ کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جانچنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ریسرچ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی فوائد ہیں۔ پھر طلباء کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو طلباء کو ظاہر ہے کہ ایک عالم دین بننا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے تو بنیاد ہے مطالعہ۔ اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ بندہ اچھا عالم نہیں بن سکتا۔ تو یہ کچھ ایسے فوائد ہیں کہ جو بندہ اس کو دیکھے تو اس کا مطالعے کی طرف رغبت بڑھے گی اور شوق انشاءاللہ بڑھے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ والوں کا شوق مطالعہ، تو تھوڑا ہم مزید اس کی دیگر اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں، مگر اللہ والے ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے بزرگ، سرکار غوث پاک نے اتنا وہ کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی کتابیں لکھی، سبحان اللہ، کہ آج بھی جو ہے وہ 1000 سال گزر گئے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کتابیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرات نے کتابیں تو لکھی، تو جن کی کتابیں 1000 سال بعد بھی ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، پڑھی جا رہی ہیں، تو ان حضرات کا شوق مطالعہ یہ کیسا تھا؟ دیکھیں، تصنیف اور تالیف کے لیے یعنی کتاب لکھنے کے لیے بہت سارا مطالعہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی 2-4 کتابیں پڑھ کر آپ بہت اچھا جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے، بہت اچھے مصنف نہیں بن سکتے جب تک آپ کا مطالعہ گہرا نہیں ہوگا، آپ کے مطالعے کے اندر وسعت اور گہرائی نہیں ہوگی، گہرائی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ جو ہے وہ اچھے مصنف نہیں بن سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے علماء نے ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھی، تو یہ جو کتابیں ہزاروں صفحات کی ہیں، اس کے پیچھے مطالعہ لاکھوں صفحات کا ہے، یعنی یہ بلا مبالغہ ہے۔ اگر آپ علماء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، طبقات امام شارانی، یہ بہت مشہور کتاب ہے، اس میں امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مطالعہ لکھا ہے اور سب کتابوں کو الگ الگ بیان کیا ہے کہ میرے تفسیر کی کتابوں کا کون کون سا کتنی مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ یعنی یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ بہت ساری تفاسیر کے بارے میں آپ نے لکھا کہ جن کا مطالعہ میں نے 1 سے زیادہ بار کیا ہے، 3 بار 5 بار، یہاں تک کہ جو حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، اس کی ایک شرح امام نووی نے لکھی ہے۔ آج اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کافی دن درکار ہوتے ہیں، مہینے درکار ہوتے ہیں، لیکن امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا 15 مرتبہ مطالعہ کیا۔ تفسیر جلالین کا آپ نے کئی مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہزاروں صفحات جو ہمارے سامنے ایک ایک عالم کی کتاب کے طور پر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے مطالعہ جو ہے وہ لاکھوں صفحات۔ آپ کی بات سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بعض اوقات ہم نے کتاب ایک مرتبہ پڑھی اور ہم نے جو ہے نا وہ اسے رکھ دیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں یہ کتاب پڑھ لی ہے، یہ کتاب پڑھ لی، مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کتاب کو بار بار پڑھا کرتے تھے، بار بار اس کو پڑھتے، بار بار اس سے یوں سمجھے کہ افادیت اس سے کرتے۔ اچھا، یہ بات آپ کی سن کے مجھے تو شیخ طریقت امیر سنت کا وہ انداز یاد آ گیا کہ کئی بار فتاوی رضویہ شریف پڑھنا، بار شریعت پڑھنا، پھر اس کا طریقہ کار سارا، تو یعنی یہ کتابیں بار بار پڑھنے کے اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے، جیسے مطالعہ کرنے کا طریقہ یا مطالعہ کے فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں، اس ٹاپک کے تحت یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ مطالعہ کتنی بار کیا جائے، کس انداز میں کیا جائے۔ لیکن آپ بزرگوں کا انداز دیکھیں، کئی بزرگوں کے 2-3 بزرگوں کا تو پڑھا ہے جن کے بارے میں اسی طرح کے اقوال ہیں کہ 40 سال گزر گئے ہمیں، لیکن ہماری کتاب ہے وہ ہمارے سینے پر ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ بعض علماء جو ہے وہ اپنی آستین کے اندر کتاب رکھتے تھے، ہر وقت کتاب ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ کئی آپ بزرگوں کے واقعات اگر پڑھیں اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو کتابیں ہوتی ہیں، اگر وہ ہم پڑھنا شروع کریں تو یہ لازمی جز ہوتا ہے ان کا مطالعہ اتنے گھنٹوں ہوا کرتا تھا، اتنے عرصے تک مطالعہ کیا کرتے تھے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا کرتے تھے، ریگولرٹی ہوتی تھی، کنسسٹنسی ان کے مطالعے کے اندر ہوتی تھی۔ ایک آدھ بار مطالعہ کر کے بندہ اچھا عالم نہیں بن سکتا۔ تو میں امام شارانی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفاسیر کے حوالے سے الگ لکھا، پھر آپ نے جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے کئی کتابوں کو آپ نے لکھا۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ میں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمیں تو پتا ہوتا ہے، ہم نے 2-4 یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو ہماری لائبریری کے اندر یہ ہم نے پڑھی ہیں، لیکن وہ اللہ والے تھے جن کا اتنا شوق ہوتا تھا مطالعے کا کہ وہ اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان کو منٹ بھی ملتا تھا نا تو وہ کتابوں کا مطالعہ کرنے لگ جاتے تھے۔ ایسے علماء کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ
رسالہ یا کتاب جو نا وہ ان کے پاس موجود ہوتی تھی، جیب میں ہوتی تھی. جب ان کو موقع ملتا وہ جو ہے کتاب نکالتے، رسالہ نکالتے اور پڑھنا شروع کر دیتے. جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا تو مجھے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے تھے کہ امیر علیہ سنت نے بیان، آپ نے میری بات مجھے سنی، آپ بیان کریں، آپ بیان کریں. امیر علیہ سنت کی زبانی یہ سنا ہے، فرمایا کرتے ہیں کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا شوق ہوا کرتا تھا کہ رسالہ جو امیر علیہ سنت کے رسالے ہوتے ہیں وہ آپ کی جیب میں ہوتے تھے، اور جب سنتیں اور فرائض کے درمیان آپ کو وقت ملتا یا کوئی اور آپ کو وقت ملتا تو آپ فوراً رسالہ نکال کر پڑھا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چونکہ مفتی تھے اور مفتی کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ مطالعے کی اہمیت کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسالے جو اگرچہ چند صفحات کے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطالعہ کتنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ مفتی فاروق صاحب کی بات ایڈ کروں گا کہ جب ان کا وصال ہوا تو نگران شورا وہاں پہ پہلے پہنچ گئے تھے، ایک دو اسلام بھائی اور پہنچ گئے تھے، اور چند یہ جلد پہنچنے والوں میں سے میں اور ہمارے دوست حاجی امین اتاری ہم بھی وہاں پہلے پہنچ گئے تھے. تو جب کیفیت پوچھی کہ کیا سلسلہ تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لائے، اور جب یہ ان کو اٹھایا گیا اس کے لیے نماز کے لیے تو اس وقت یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. اس وقت بھی انتقال کے وقت بھی کتاب ان کے سینے کے اوپر موجود تھی، یعنی وہ کتاب پڑھ کے آرام انہوں نے کیا، اور اسی دوران یوں سمجھے کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو یہ کتنا شوق مطالعہ اللہ والوں کا یہ ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھیں، 1000 کتابیں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کم و بیش یہ لکھیں، مطلب یہ سمجھے کہ 20 علوم کے اوپر، سبجیکٹس کے اوپر. اب آپ کا شوق مطالعہ کیسا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ذہانت یہ عطا فرمائی تھی کہ محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک مرتبہ گئے اور وہاں پر ایک کتاب دیکھی جو نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جاؤں تو میرے ساتھ یہ کر دیجیے گا. چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کے ساتھ کتاب تو کر دوں گا مگر آپ اس کو واپس بھیج دیجیے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو بہت ساری کتابیں ہیں، میرے پاس تو کچھ کتابیں ہیں. خیر وہ کتاب آپ کے پاس آ گئی اور رات ہی کو آپ نے پڑھ لیا، اور ایک دن آپ کا اور کچھ رکنا ہو گیا، پڑھ لیا. جب اسٹیشن پر گئے تو آپ نے کتاب واپس کر دی. تو محدث اعظم سورتی رحمۃ اللہ تعالی سمجھا کہ گویا شاید اعلیٰ حضرت نے اس بات کو فیل کیا ہے کیا کہ واپس کر دیجیے گا، تو اس لیے یہ واپس کر رہے ہیں پہلے. تو عرض کی نہیں حضور میں منگوا لوں گا یا آپ بھیج دیجیے گا، کوئی ایسا معاملہ نہیں. مگر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ نہیں، کل چونکہ ایک دن یہاں پر قیام مزید ہو گیا تو الحمدللہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور اس کی کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ تبارک و تعالی کتنی عبارتیں، یعنی یہ مجھے انشاءاللہ عز و جل عمر کے یعنی یہ مجھے یاد رہیں گی اور اچھے انداز کے ساتھ یاد رہیں گی. تو ایسا کیا کیا جائے، ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں، یہ رسالہ ہے، اب یہ کتنی بار میں نے بھی پڑھا ہوگا، مگر ایسا کیا ہو کہ ہم یہ پڑھے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. کئی بار پہلے وہ امیر علیہ سنت کے پاس بیٹھے تھے کہ بھائی یہ اس رسالے کے آخر میں کیا وظیفہ لکھا تھا، آخر میں کیا بات تحریر تھی، تو یہ اپنے پورا رسالہ پڑھاؤ پتہ چلے یہی اس کے بھول گیا کہ کیا ہے. تو کس طرح ایک آدمی شوق و ذوق کے ساتھ، ایک اٹینٹیوٹی کے ساتھ، اٹینشن ہو کر مطالعہ کرے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ابھی جو آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ کیوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عبارتیں اتنے عرصے تک یاد رہیں گی. اصل میں فتاوی شامی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں کثرت سے رہتی تھی. آپ کو بہت زیادہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اس کا مطالعہ کرتے کرتے جو پوائنٹس لکھے، وہ پوائنٹس جو ہے وہ اتنی بڑی کتاب بن گئی جن کو ہم جد الممتار کہتے ہیں، اور آج بھی فتاوی شامی پڑھنے والوں کے لیے بہت جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے جد الممتار. اچھا، یہ صرف سمجھ لیں کہ یہ آپ نے جو مین پوائنٹس تھے کچھ عبارتوں کے تحت لکھے تھے تو یہ اتنی جلدیں بن گئی، ورنہ اگر آپ باقاعدہ اس کے اوپر اگر شرح لکھتے تو وہ پتہ نہیں کتنی جلدیں بنتی. تو یہ جو فتاوی حمدیہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا مطالعہ ایک رات میں کر لیا، وہ اصل میں فتاوی شامی کی بہت ساری جو عبارتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود تھیں. تو یوں چونکہ فتاوی شامی کا مطالعہ آپ کا کثرت سے رہا کرتا تھا تو اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کو یوں آسانی ہوئی، اور بہت ساری عبارتیں آپ کو ویسے ہی حفظ تھیں اور مزید یہ ہیلپ فل ثابت ہوئی. تو یہ اس کے تحت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے اس میں ایک یہ بھی مین چیز ہے کہ وہ اس کو ریپیٹ کرے، بار بار کتابوں کا مطالعہ کرے. ایک بار کتاب پڑھنے سے ظاہر ہے وہ یاد نہیں ہوتی، نہ ہی وہ صحیح انداز میں اس کے مسائل ہمیں ازبر ہو سکتے ہیں. تو جب بندہ پہلی بار مطالعہ کرتا ہے تو کچھ پرسنٹ جو ہے وہ اس کتاب کا ہمیں یاد ہوتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ کرتے ہیں تو اس پرسنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعضوں نے لکھا کہ 20% پہلی مرتبہ میں، دوسری مرتبہ میں 60%، تیسری مرتبہ میں 80%، یعنی اتنا وہ کتاب یاد ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس وقت ہوگی کہ جب جو تقاضے ہیں، جو آداب ہیں کتاب کے مطالعہ کرنے کے، اس کو پیش نظر رکھے جائیں. اب مفتی قاسم صاحب کا بھی میں نے کلپس 2-3 سنی اس حوالے سے اس ٹاپک پر، اور
دوران پڑھائی بھی ان سے اس طرح کی باتیں سیکھنے کو ملی. تو آپ کا ایک اپنا انداز ہے مطالعہ کرنے کا جو آپ طلباء کو بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے انڈیکس پڑھا جائے, پھر اس کو سرسری کتاب کو ایک نظر دیکھا جائے, پھر بالاستیعاب یعنی کور ٹو کور اس کتاب کو مکمل پڑھا جائے, پھر دوبارہ اس کی ہاں جی پھر اس کے انڈیکس کو دوبارہ دیکھا جائے, اور پھر یہ غور کیا جائے کہ اس میں سے کون کون سی بحث مجھے ابھی نہیں آتی ہے, جس میں کچھ ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے, تو ان ابحاث کو, ان باتوں کو دوبارہ پڑھ لیا جائے. تو یوں آپ کا مطالعہ جو ایک زبردست انداز میں ہوگا, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں, جو مسائل ہیں, وہ مجھے یاد ہیں. تو یہ ایک تو یہ کتاب کا مطالعہ کرنے کا طریقہ. پھر اس کے پیچھے اور بہت ساری سمجھنے کے طریقے ہیں, جیسے جب بندہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو حمد و صلات پڑھے, باوضو ہو کر کتاب کا مطالعہ کرے, قبلہ رو ہو کے کتاب کا مطالعہ کرے. جیسے راہ علم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 2 طالب علم تھے اور دونوں جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے ایک مقام پر گئے. جب واپس آئے تو ان میں سے ایک فقیہ ہو چکا تھا, بہت بڑا مفتی بن چکا تھا, اور دوسرا جو تھا وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آیا. تو لوگوں نے جب اس پر غور کیا, وہاں کے علماء نے غور کیا کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے طالب علم ہیں, ایک ہی سفر پر دونوں روانہ ہوئے, ایک ہی استاد سے دونوں نے پڑھا ہے, تو وجہ فرق کیا ہے, ڈفرینس کیا ہے دونوں کے پڑھائی کے انداز کے اندر. تو دیکھا, جب غور کیا تو پتا چلا کہ ایک جو تھا وہ جب بھی مطالعہ کرتا تھا تو باوضو اور قبلہ رو کے مطالعہ کرتا تھا, اور دوسرا اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تھا. لہٰذا اس قبلہ رو ہونے کی برکت سے اور باوضو رہ کر مطالعہ کرنے کی برکت سے وہ جو ہے ایک مقام پر پہنچ گیا, مفتی بن گیا, اور دوسرا چونکہ اس کا لحاظ نہیں رکھتا تھا, لہٰذا وہ جیسا گیا تھا واپس ویسے ہی لوٹا. تو جب بھی مطالعہ کیا جائے تو قبلہ رو ہونے کا خاص اہتمام کیا جائے. اس سے بھی جو ہے وہ حافظے کی مضبوطی علماء نے لکھی ہے کہ بندہ جب قبلہ رو کے مطالعہ کرتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے, اور زیادہ اس کو باتیں اور ابحاث جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. پھر مزید اس کے اگر طریقہ کار کی طرف ہم گفتگو کریں تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو مطالعے میں رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے شور شرابہ ہو رہا ہے, اب ظاہر ہے کہ شور شرابے میں مطالعہ کیسے ہوگا؟ مطالعے کے لیے سکون ضروری ہے, اطمینان ضروری ہے, اور شور شرابے کا نہ ہونا ضروری ہے. اب تو ایسی سمجھنے کے ڈیوائسز بھی آتی ہیں کہ آپ وہ کان میں لگا لیں تو باہر کا شور آپ کو نہیں آئے گا, یعنی وہ اندر کچھ بج نہیں رہا ہوگا, میوزک وغیرہ معاذ اللہ, وہ ایسا نارمل اس کی پوزیشن ہوگی کہ آپ کو باہر کا شور نہیں آئے گا. تو یہ بھی مطالعے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے. ساؤنڈ پروف جی. تو اسی طرح جب مطالعہ کیا جائے تو پھر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ قریب رکھی جائیں. جیسے اگر آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کسی پوائنٹ کو یا لکھنا ہے تو ڈائری آپ کے پاس موجود ہو, قلم آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو. اب مطالعہ کر رہے ہیں, مطالعہ کرتے کرتے آپ بھاگیں گے کہ بھائی چلو میں پین لے کر آؤں اب لکھ لوں, یا ڈائری نہیں مل رہی, تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈسٹربنس آئے گی. جب ڈسٹربنس ہوگی تو پھر جو مطالعے کا جو ایک آپ تسلسل تھا وہ رک جائے گا, اور جو آپ نے بات پڑھی ہوگی ممکن ہے کہ وہ ذہن سے نکل جائے. ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر مین چیز ایک یہ بھی ہے کہ آپ اطمینان اور سکون کے اندر ہوں. یعنی اگر آپ کو کچھ حاجات ہیں تو اس سے آپ پہلے ہی فارغ ہو جائیں. پیاس لگی ہے تو پہلے پانی پی لیں. کھانے کی اگر حاجت ہے تو اتنا کھائیں کہ جو مطالعے میں رکاوٹ نہ بنے, یعنی بالکل بھی پیٹ خالی نہ ہو اور اتنا پیٹ بھر کے بھی نہ کھا لیں کہ پھر مطالعہ نہ کر سکیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک مطالعہ کرنے والے کو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ چند دنوں کی بات ہے. اگر آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر آپ کو خاص اہتمام نہیں کرنا پڑے گا. کچھ دن آپ کی یہ عادت بن جائے گی, پھر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے, اور پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ جو پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا اس میں اور اب میں کتنا فرق ہے. تو بہت سارے ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو وہ کئی صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بات یاد نہیں رہتی, ہمارے مطالعے میں وہ بات نہیں آتی جو دوسروں کے اندر ہوتی ہے. تو یہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. المدینہ العلمیہ نے جو ایک سلسلہ تھا امیر علیہ سنت کے ملفوظات کا, غالباً اس میں شوق علم دین, یہ رسالہ نمبر 4 ہے, قسط نمبر 4 ہے غالباً. اس میں ایک تو واقعات بھی لکھے اور امیر علیہ سنت کے جو مدنی پھول ہیں مطالعے کے حوالے سے وہ بھی اس میں لکھے ہوئے, تو ان کا مطالعہ کیا جائے. اور مفتی قاسم صاحب کی وقتاً فوقتاً کلپس بھی اس موضوع پر آتی ہیں, ان کو اگر سنا جائے پھر آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود فائدہ محسوس ہوگا اور آپ چینجنگ محسوس کریں گے کہ میں پہلے جو مطالعہ کر رہا تھا اور اب جو کر رہا ہوں اس میں بہت فرق آ گیا ہے. اور الحمدللہ یہ جو مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں اس میں ایک بڑی زبردست چیز بھی شروع میں دی ہوئی ہے, وہ ہے یادداشت کا پرچہ. اصل میں برسوں پرانی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی ان کی حدیث پاک کی کتاب پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے آگے جو ہے نا وہ نمبرز لگا کے رکھے ہوئے تھے کہ اس پیج پہ یہ حدیث ہے, اس پیج پہ یہ حدیث ہے, یہ لائن. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے طریقہ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے امیر علیہ سنت ریڈنگ کرتے ہوں گے تو اس میں سے میں نے کتاب میں دیکھا کہ وہ آگے اس طرح لکھ دیا جاتا ہے کہ اس پیج پہ یہ موجود ہے, اس پیج پہ موجود ہے. تو اب باقاعدہ انہی کی یوں سمجھے کہ سمجھانے پر ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ یہ ایک پیج اس نے کتابوں کے شروع میں دے دیا کہ جس کا ہیڈنگ اس کی ہے یادداشت, کہ آپ چیز لکھ لیں کہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا پیج نمبر لکھ لیں. جیسے کوئی چیز تو آپ کھولیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اچھا فلانی چیز اس پیج پر ہی لکھی ہوئی ہے.
دوسری بڑی زبردست چیز مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں ہے، وہ ہے کتاب پڑھنے کی دعا کہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ تو یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا فائدہ یہ خود ہی دیکھیں گے۔ اور حمد و صلات کے بارے میں بتایا، قبلہ رو ہونے کے بارے میں بتایا، طبیعت کا تر و تازہ ہونا، جی ہاں تھکن ہوگی، سستی چھائی ہوئی ہوگی، اور اس میں آپ کتاب لے کر بیٹھیں گے تو نیند ہی آنی ہے، کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو طبیعت یہ تر و تازہ ہونی چاہیے، اور اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر یہ کتابیں پڑھنا جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اچھی روشنی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ امیر السنت کے ایک مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا کتاب گھر کے اندر، تو دیکھا کہ وہ لائٹ یہاں دیوار کے ساتھ ساتھ ادھر اوپر سے یہ آتی ہے تاکہ یہ بالکل یہ کتاب یہ نظر آئے اور روشنی جو ہے نا وہ اچھی ہو۔ اچھا، بعض لوگ بالکل لائٹ ڈم کر کے رات میں اس کے اندر یہ پڑھتے ہیں اور وہ بیچارے اپنے آنکھوں کو بہت زور دے رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو آنکھوں کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ پی ڈی ایف کا زمانہ ہے اور یہ گیجٹس کا زمانہ ہے، تو اس میں بڑی ایک اچھی چیز جانشین امیر سنت نے یہ بتائی کہ اس میں یہ جو بلو فلٹر نا، یہ آپ اس کو بند کر دیں۔ اب یہ اسکرین سادی ہو گئی تو یہ آپ کی آنکھوں پر جو ہے نا زور یہ کم پڑے گا، اور آپ اس میں پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں یہ ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹھنا ہے یہ درست طریقے پر۔ اب آپ سمجھیں کہ پلنگ ہے اس پر بیٹھے ہیں، اور اب میں تو کیا یہاں پہ وہ کر کے بتاؤں، مگر یہ کہ پتہ چلے آپ نے 15 منٹ کتاب پڑھی اور آپ کے ہاتھ رہ آیا، ٹھیک ہے نا، آپ کی گردن رہ آئی، تو یہ تو بات بنے گی نہیں۔ تو اچھے انداز کے ساتھ بیٹھ کر جس طرح مطالعہ کیا جاتا ہے اس طرح ہو، باقاعدگی کے ساتھ ہو۔ جی ہاں، اگر آپ نے ایک دن تو پتہ چلے 100 پیج پڑھ لیے اور اگلے دن ایک بھی پیج نہیں پڑھا تو نہیں، کچھ تھوڑا پڑھیے، مگر اسے مستقل پڑھیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ فائدہ ہی رہے گا۔ اچھا، بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک ٹائم میں یہ چیز پسند آئے تو یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، ایک وقت میں ایک ٹاپک پڑھے تو یہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ زیادہ فائدہ دے گا ریڈنگ کے حوالے سے۔ اس طریقے سے جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ڈائری اور پین کا ساتھ ہونا، انڈر لائن کرنے کے لیے وہ ہائی لائٹرز آج کل بڑے یہ ہیں، اور وقفہ کرنا، یعنی کوئی چیز آرام سے، یعنی کوئی ریس نہیں لگی ہوئی کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یہ پڑھ لی تو تھوڑا دڑ یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے امیر سنت کو دیکھا گیا کہ جب وہ کسی کتاب کا پڑھنے کا فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اتنے اطمینان سے پڑھ لیں کہ بھائی آرام سے جو نے پڑھی کتاب یہ پڑھی جائے، یہ نہیں کہ صرف پتہ چلے وہ انگلی گھما رہے ہیں اور کچھ سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک ریڈنگ کا اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں نا تو اس کا فائدہ اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جو آپ ریڈ کریں، جو آپ پڑھیں وہ دوسروں کو بتائیں، وہ شیئر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس طریقے سے شور و گل نہ ہونا تو وہاں پہ پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں گرینری ہوتی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہ اخبار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذہن نصیب طلبہ علم دین دینی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اچھی طرح مطالعے کا شوق عطا فرمائے۔ ڈیوائس پر جو مطالعہ کرنے کی بات ہوئی تو میں یہاں پر ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے بندہ فزیکلی طور پر جو ہے وہ کتابیں خریدے اور اسی سے ہی مطالعہ کرے، اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مطالعہ جب موبائل میں کر رہے ہوتے ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ ایئرپلین موڈ کھول لیں۔ ہوگا کیا کہ آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو واٹس ایپ آ گیا، اب آپ اس طرف متوجہ ہو گئے، آپ گئے بھائی گھوم پھر کے، جب تھوڑی دیر کے بعد آئے تو پھر آپ کے ذہن میں وہ پیچھے ابحاث جو بھی آپ نے پڑھی تھی وہ نکل جائیں گی۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موبائل تو بند ہوتا ہے لیکن ڈکشنری کی حاجت پڑ جاتی ہے، اب قریب میں موبائل ہی ہوتا ہے، ڈکشنری ہوتی نہیں ہے، تو موبائل میں وہ جب ڈکشنری کھولنے کے لیے یا کوئی چیز پڑھنے کے لیے جب ان ہوتے ہیں تو پہلے سے میسیجز کا انبار ہوتا ہے، اب وہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب وہ جب گھوم گھما کے آدھے گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے موبائل کھولا کس وجہ سے تھا۔ دوبارہ موبائل بند کر کے جب واپس اسی جگہ پر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو اس معنی کو دیکھنے کے لیے میں نے موبائل کھولا تھا۔ تو مشورہ یہ ہے کہ اگر موبائل میں مطالعہ کر رہے ہیں اور کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو ایئرپلین موڈ کھول لیں اور کوشش کریں کہ کسی قسم کا میسج وغیرہ آپ کے پاس نہ آئے تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ اچھے انداز میں مطالعہ کر سکیں۔ اگر ڈسٹربنس درمیان میں ہوگی تو پھر مطالعہ نہیں ہو سکے گا۔ تو مشورہ تو پہلے تو یہی ہے کہ کتابوں سے کریں، اور اگر نہیں کر پا رہے کہ اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں مطالعے کے لیے تو پھر اس انداز میں کریں۔ بہت اچھی بات یہ بتائی۔ اچھا، اسی طریقے سے مطالعے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جی ہاں، جس طریقے سے آدمی کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے روحانی اور فکری ارتقاء
یعنی اس کی ترقی اور اس کو تازہ رکھنے کے لیے یہ ریڈنگ از ویری ایسینشیل. یہ پڑھنا جو ہے، مطالعہ کرنا جو ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے کتاب کو بہترین دوست کہا جاتا ہے کہ دوست ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام میں یا ہمارے کسی اور چیز کے اندر وہ ساتھ نہ آئے، مگر یہ کتاب جو ہے، یہ تنہا شخص بھی ہو تو اس کا جو ہے یہ ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کے ساتھ یہ کتاب رہتی ہے. مگر اس پر ایک کال یاد آیا، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے تھے عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ انہوں نے کتاب اٹھائی اور لوگوں سے تعلقات ختم کر کے آپ قبرستان چلے گئے اور وہاں پر کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور آپ نے لوگوں سے تعلقات ختم کر دی ہیں. ختم سے مراد یہ کہ ایک طرف ہو کے آپ نے مطالعے کو جو ہے وقت دینا شروع کر دیا اور چلے گئے قبرستان میں. تو اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر کو سب سے بڑا واعظ پایا ہے، یعنی سمجھانے والا، اصلاح کرنے والا، یہ میں نے قبر کو پایا ہے. اور کتاب جو ہے یہ زبردست رفیق ہے، اور جو یہ جگہ ہے وہ سمجھ تنہائی، یہ بے ضرر ساتھی ہے. اس لیے میں نے ان تینوں چیزوں کو اختیار کیا. کتاب کو لے لیا کہ یہ بہترین رفیق ہے، قبر چونکہ مجھے نصیحت کرتی رہے گی، واعظ کرتی رہے گی، مجھے سمجھاتی رہے گی، اور چونکہ میں تنہا ہوں، کوئی ساتھ میرے ہے نہیں، تو یہ بغیر ضرر کا ساتھی ہے. اس لیے میں نے ان تینوں چیزوں کو اختیار کر لیا ہے. ماشاءاللہ، زبردست زبردست. اچھا، ایک بات فراز بھائی بتائیے کہ مطالعہ پہ کافی اچھی گفتگو ہماری رہی. اچھا، مطالعہ آدمی کیا کرے؟ کیونکہ دیکھیے بعض لوگ جو ہے نا وہ جیسے دینی مطالعہ بھی کرنا ہے، اب وہ ایسی کتابوں کی طرف، آج کل بڑا الہاد اور بے دینی کا دور ہے، کئی ٹائپ کے ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ اسلام کا بھی غلط جو نا وہ مطلب اس کو پیش کر رہے ہیں. اور یعنی یہ ایک بس شیطان کچھ ایسے لوگوں کے سروں پر ہے جو نگیٹو اس کا امپیکٹ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کی اگر کسی کتاب کے اندر معاذ اللہ کچھ ایسی بات لکھی ہوئی ہو، تو ایک عاشق رسول مسلمان کو کس قسم کی کتاب کا جو ہے نا انتخاب کرنا چاہیے؟ وہ کیا پڑھے؟ دیکھیں، امیر علیہ سنت کا فیضان ہے اور صدقہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے اگر دیکھا جائے جو جس کے متعلق کتاب شائع نہ کی ہو. اب دیکھیں، سب سے پہلے بندے کا شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، اس کی تفسیر پڑھوں. الحمدللہ صراط الجنان ہمارے پاس موجود ہے اور اتنی ریلیونٹ ہے، اتنی مستند ہے کہ آپ کو ایسی تفسیر شاید اور جگہوں پر نہ ملے. یعنی شارٹ اس اعتبار سے ہے کہ بہت ساری تفاسیر کا وہ مجموعہ ہے اور ایک جگہ پر آپ کو سارا وہ مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر وہی موبائل کی بات ہے تو ایپلیکیشن بھی ہے، اس میں بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، بک مارک کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم تفسیر پڑھیں، تو صراط الجنان ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ نے پڑھ لیے تو خزان العرفان، نور العرفان، جس کی امیر علیہ سنت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. پھر حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو حدیث کے موضوع پر بھی ہمارے پاس کئی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے ہمیں دے دی ہیں. اس کے علاوہ آپ فقہ کی طرف جاتے ہیں تو بحر شریعت کا مطالعہ کریں، فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں. سیرت کی طرف آپ جاتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کے علاوہ سیرت رسول عربی شائع کی ہے، اور اس موضوع پر امیر علیہ سنت کا رسالے موجود ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ، امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ نے اتنی کتابیں ہمیں دے دی ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کتابیں ختم نہیں ہوں گی. یعنی مستند ترین بزرگ جو ہیں ان کی کتابوں کے تراجم ٹرانسلیٹ کر کے المدینہ العلمیہ ہمیں دے رہی ہے، اس کا مطالعہ کریں. اللہ والوں کی باتیں، اتنی زبردست کتاب ہے، اتنے زبردست بزرگان دین کے واقعات، اقوال، ان کی سیرت لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھنا شروع کریں. اس کے علاوہ فیضان ریاض الصالحین، اس کی میرے خیال میں 7 جلدیں غالباً آ گئی ہیں، اس کا آپ مطالعہ کرنا شروع کریں. تو مواد بہت ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا اس طرف رجحان کتنا ہے. مکتبۃ المدینہ جو ہے الحمدللہ اس کی لائبریری بھری پڑی ہوئی ہے. آپ کوشش کریں، قدم بڑھائیں، کتابیں لینا شروع کریں. انشاءاللہ مطالعہ آپ کرتے رہیں، کرتے جائیں. کتابیں تو اور آئی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کتابوں کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے. ایک کتاب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی مکمل نہیں کی ہوتی، الحمدللہ 10 کتابیں اور آ جاتی ہیں. تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کو ترجیح دیں. بالخصوص جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو تو یہی چاہیے کہ وہ جو جن کا خاص یوں سمجھ لیں کہ دیگر کتابوں سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، تو اور بھی کتابیں یعنی جو المدینہ العلمیہ سے نہیں آئیں یا مکتبۃ المدینہ کی نہیں ہیں مگر ہوتی مستند ہیں، وہ بھی مکتبۃ المدینہ پر ملتی ہیں. لیکن جو مکتبۃ المدینہ نے خاص طور پر شائع کی ہیں، اگر انہی کتابوں کو آپ فوکس کریں تو بہت سارا علم دین آپ کو مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ باہر جانے کی عام لوگوں کو حاجت نہیں. امیر علیہ سنت کی کتاب بھی اگر آپ دیکھیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ایسی کتاب تو آج تک نہیں ہے، یہ علماء بھی فرماتے ہیں. پھر آپ نماز کے احکام دیکھ لیں، پردے کے بارے میں سوال جواب. یعنی ایسی کتابیں ہیں کہ میں اگر اپنی ذاتی بات
کروں تو امیر علیہ سنت کی کتابوں سے وہاں مطالعہ کر کے ہم اوپر پھر مزید بڑی کتابوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی ہمیں یہیں پر مسئلے کا حل مل جاتا ہے, سوال کا جواب مل جاتا ہے, بس اوقات آگے جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو یہ امیر علیہ سنت کی کتابوں کو بالخصوص پڑھا جائے. غیبت کی تباہ کاریاں, یعنی اگر نام لینے شروع کریں تو بہت کتابیں موجود ہیں. فیضان نماز کتنی پیاری کتاب ہے, اتنے اس میں فضائل ہیں, اتنے پیارے پیارے فضائل ہیں کہ نمازی کا بھی شوق جو ہے مزید بڑھتا ہے, اور جو بے نمازی ہے معاذ اللہ اس کا شوق بھی نمازوں کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. بہت سارے ہمارے افراد کو کتابوں کی معلومات بھی نہیں ہوتی, تو کتابوں کی معلومات بھی کریں, مکتبے پر وقت دیں, اسلامی بہنیں اپنے اعتبار سے وہ معلومات کریں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے, اور پھر امیر علیہ سنت کی کتابوں اور دیگر کتابوں کا جدول بنائیں. یعنی آپ شروع کریں کہ بھائی سیرت کے حوالے سے میں نے سیرت مصطفیٰ اتنے دنوں میں ختم کرنی ہے. اپنا ٹارگیٹ بھی بنائیں. ٹارگیٹ بنانے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صفحات کو دنوں میں تقسیم کر لیں, اور پھر آپ ٹارگیٹ بنا لیں کہ میں نے یہ کتاب مکمل کرنی ہی کرنی ہے. اگر بالفرض کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ایک دن آپ ان صفحات کا مطالعہ نہ کریں تو اگلے دن آپ ڈبل کر لیں. لیکن جو آپ کا ٹارگیٹ سیٹ ہے اس کو آپ اچیو ضرور کریں کہ بالفرض میں نے 30 دن میں یہ کتاب ختم کرنی ہے, تو میں 1 مہینے کے اندر یہ کتاب مکمل کر لوں, پھر اگلی کتاب کی طرف جاؤں. تو یوں آپ جیسے گریجولی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا مطالعہ بھی بڑھتا جائے گا. اور کئی علماء ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا مطالعہ کر کے بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر لیا. یعنی یہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری, یعنی بعض علماء نے صرف 12 یا 15 منٹ ٹائم دے کر ان کتابوں کو مکمل کیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ وقت کم دیں تو آپ بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے. اصل یہ کہ استقامت اور مستقل مزاجی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. امیر علیہ سنت کی کتاب فیضان سنت دیکھیں تو اس میں فیضان بسم اللہ کتنا خوبصورت اور کتنا اٹریکٹیو اور یوں سمجھے کہ دل کو چھو لینے والا مضمون. آپ دیکھیں آداب طعام دیکھیں. اچھا, امیر علیہ سنت کی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ واقعات لے کر آتے ہیں. آپ کی ہر کتاب کے آخر میں بھی واقعات ہیں. اچھا, ایک اسلامی بھائی آیا بولا بھائی کتابیں پڑھنے میں ذہن کس طرح بنائے. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, جو واقعات ہیں نا وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں, آپ کا خود دل کرے گا کہ میں پوری کتاب پڑھ ڈالوں. تو یہ جو حکایتیں لے کر آتے ہیں یہ بڑا زبردست انداز ہے. بڑی اچھی بات فراز میں نے کی سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھیں. اس پر بھی بہت اچھی کتاب مکتبے کی مفتی کاظم صاحب کی موجود ہے ماشاءاللہ. یہ آپ پڑھیے انشاءاللہ, اللہ نے چاہ تو آپ کو خوب برکتیں ملیں گی. آخری 1 منٹ ہے, کیا مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے مطالعے کے حوالے سے؟ یہی ہے کہ اپنا جو شوق ہے وہ مطالعے کی طرف بڑھائیں, اور مستند مطالعہ کریں, ان کے تقاضوں کو پورا کریں, اور تکرار کرتے رہیں. اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں, یا تکرار یعنی ریوائز, بار بار پڑھتے ہیں, اس کو ریوائز کرتے رہیں, ریپیٹ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل علم دین میں اضافہ ہوگا. اور وہ مطالعہ کریں جو با مقصد مطالعہ ہو, یعنی ادھر ادھر کا مطالعہ نہ کریں, بس جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو جس کی ضرورت پہلے ہے, یہ تو ایک طریقہ کار بھی ہے کہ جس کی ضرورت پہلے ہے اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا اطراف میں بھی آپ کا فائدہ ہوگا, اور کئی جگہوں پر آپ کو اس کا فائدہ انشاءاللہ ہوگا. تو با مقصد مطالعہ کریں اور اسمارٹ مطالعہ کریں. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ با مقصد اور اسمارٹ. جیسے مثال کے طور پہ جاسوسی ناولز ہیں, ابھی پڑھنے کوئی فائدہ نہیں, بس وہ ٹائم گزار کے آدمی نے ختم کر دیا. اس طریقے سے یا وہاں کی عشقیہ فسقیہ کہانی. اب دیکھیے مطالعہ آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو سب کو ہم نے لے لیا, ساری چیزوں کو لے لیا. اس میں یہ PDF کی صورت میں بھی ہو گیا, کتابی صورت میں بھی ہو گیا. اب وہی چیزیں ناولز ہو گئے, یہ ہو گئے, یہ سب آج کل گیجٹس پہ بھی ہیں. تو ان چیزوں سے نہیں, بلکہ با مقصد فرض علوم کا, سیرت کا اور واقعات کا, خوف خدا کا یہ مطالعہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت سارا کچھ اس پہ ہے کہ کس طرح اللہ والوں نے مطالعہ کیا. چند منٹوں میں جو بات ہو سکی ہم نے پیش کی. اللہ تعالیٰ سلسلے کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو